دوستو، ذرا سوچئے، آپ ایک طویل میراتھن کے آخری حصے میں ہیں۔ آپ نے میلوں کا سفر طے کیا، قربانیاں دیں، خوشیاں جھیلیں اور بے شمار رکاوٹوں کو عبور کیا، اور اب آپ اس مقام پر ہیں جہاں ہر قدم قیمتی ہے، جہاں ایک معمولی غلطی بھی بہت بھاری پڑ سکتی ہے، اور ایسے میں کوئی آپ کے راستے کو روکنے آ جاتا ہے، کبھی بھائی کی شکل میں، کبھی شریک حیات کے روپ میں، کبھی دوست بن کر، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی راہ چھوڑ دیں اور اس کی چاہتوں کی راہ پر چلیں۔ یہی لمحہ اصل امتحان ہے۔ زندگی کے اس حصے میں خاص طور پر 50 سال کے بعد ایک چیز سب سے زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے، وہ ہے آپ کا سکون۔ آپ نے دہائیوں تک دوسروں کے لیے قربانیاں دیں، سب کے بوجھ اٹھائے، سب کو خوش رکھنے کی کوشش کی، مگر اب وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کے مالک بنیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں آپ کو سیکھنا ہوگا کہ صاف اور مضبوطی سے نہیں کہنا ہے۔ یاد رکھیے، زندگی کے اس موڑ پر سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے یا آپ کے کتنے رشتے ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کا دل کتنا پرسکون ہے، اور سکون تبھی بچتا ہے جب آپ خود کو ان مطالبات سے آزاد کرتے ہیں جو آپ پر تھوپے جاتے ہیں۔ یہاں 5 ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ کو ہر حال میں انکار کرنا سیکھنا ہوگا۔ پہلی چیز، دوسروں کی ذمہ داریاں اپنے سر لینا۔ کسی کا قرض، کسی کا جھگڑا، کسی کی غلطی، یہ آپ کا بوجھ نہیں ہے۔ اگر آپ دوسروں کے مسائل کو اپنے کندھوں پر لیں گے تو وہ آپ کو اندر سے توڑ دیں گے۔ یاد رکھیے، ایک کشتی پہلے ہی بھاری ہو تو اس میں مزید وزن ڈالنے کا مطلب ہے وہ ڈوب جائے گی۔ دوسری چیز، وہ قرض دینا جو آپ کے سکون کو لوٹ لے۔ اکثر رشتہ دار یا دوست مشکل وقت میں پیسے مانگتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور دل کہتا ہے تو دیجیے، لیکن اگر قرض دینے کے بعد آپ کے دل میں بے چینی ہو، نیند حرام ہو جائے، تو یہ قربانی نہیں، یہ خودکشی ہے۔ پیسہ کبھی بھی رشتوں کو بچانے کی ضمانت نہیں ہوتا۔ اگر مدد نہیں کر سکتے تو صاف نرمی سے انکار کر دیجیے۔ تیسری چیز، خاندان کے جھگڑوں کا ثالث بننا۔ وراثت کے تنازع، جائیداد کی تقسیم، پرانے زخم، یہ سب آگ ہیں جو بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ اگر آپ بیچ میں آئیں گے تو صرف خود کو جلائیں گے۔ یاد رکھیے، بعض جنگیں آپ کے نہ ہونے سے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ چوتھی چیز، اپنی شخصیت کو بدلنے پر مجبور ہونا۔ زندگی کے اس موڑ پر سب سے بڑی آزادی یہ ہے کہ آپ ویسے ہی رہیں جیسے آپ ہیں۔ آپ کے مزاج، عادات، پسند ناپسند، یہ سب آپ کی پہچان ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اپنی اصل بدل لیں تاکہ وہ خوش ہو سکیں، تو صاف لفظوں میں یہ اس کی ضرورت ہے، آپ کی نہیں۔ اگر کسی کو آپ ویسے قبول نہیں جیسے آپ ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں جگہ کا حقدار ہی نہیں۔ یہ عمر دوستوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو جینے کے لیے ہے۔ آپ نے کافی برس دوستوں کے لیے گزار دیے، اب وقت ہے اپنی مرضی اور اپنے سکون کو ترجیح دیں۔ 5ویں چیز، دوسروں کے جذبات کو اپنے سکون پر فوقیت دیں۔ یہ سب سے بڑی قید ہے۔ لوگ اکثر آپ کو رلا کر، الزام دے کر یا جذباتی بلیک میل کر کے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ وہ روتے ہیں تاکہ آپ ہاں کہہ دیں، وہ ناراض ہوتے ہیں تاکہ آپ جھک جائیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ آپ کے جذبات بھی اتنے ہی قیمتی ہیں جتنے دوسروں کے۔ اگر آپ اپنی ہر خوشی، ہر سکون قربان کر کے دوسروں کو خوش کرتے رہیں گے تو آخر میں آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ یاد رکھیے، نہیں کہنا صرف دوسروں کو روکنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے بھی ہے کہ اب آپ اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق گزاریں گے۔
دوستو، جب آپ زندگی کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل دولت نہ سونا ہے نہ زمین جائیداد، بلکہ اصل دولت ہے وقت اور سکون۔ یہی دو چیزیں اگر آپ نے دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیں تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ کبھی سوچئے کتنے لوگ اپنے بڑھاپے کی عمر دوسروں کے جھگڑوں میں گزار دیتے ہیں۔ کوئی بہن بھائیوں کے وراثتی تنازع میں جل رہا ہے، کوئی اولاد کے مسائلوں میں الجھا ہوا ہے، کوئی دوستوں یا رشتہ داروں کے تقاضوں میں اپنی نیندیں برباد کر رہا ہے۔ لیکن آخر میں وہ تھک جاتے ہیں، خالی ہو جاتے ہیں، اور جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی دوسروں کو خوش کرنے میں ضائع کر دی اور خود کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ دوستو، یہ حقیقت ہے، اگر آپ اپنے سکون کی حفاظت نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا آ کر نہیں کرے گا۔ دنیا ہمیشہ آپ سے مانگے گی اور آپ دیتے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے نہیں کہنا سیکھیں۔ یہ نہیں خود غرضی نہیں ہے، یہ نہیں خود کو یاد دہانی ہے کہ آپ بھی انسان ہیں، آپ کے بھی جذبات ہیں، آپ کی بھی قیمت ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا آپ تیار ہیں کہ اپنے باقی دن سکون کے ساتھ گزاریں، یا آپ ہمت کریں گے کہ وہ بوجھ اتار دیں جو برسوں سے دوسروں کے لیے اٹھا رکھا ہے؟ کیا آپ یہ مانیں گے کہ آپ کے پاس اب سب سے قیمتی خزانہ ہے دل کا سکون اور ذہن کی آزادی؟ دوستو، یاد رکھیے، زندگی کا اصل کمال یہ نہیں کہ آپ سب کو خوش کر سکیں، اصل کمال یہ ہے کہ آپ خود سکون میں رہ سکیں۔ کبھی کبھی لوگ کہیں گے تم بدل گئے ہو، تم خود غرض ہو گئے ہو، تمہیں دوسروں کی پرواہ نہیں رہی، لیکن حقیقت یہ ہے، یہ سب الفاظ صرف اس لیے ہیں تاکہ آپ ان کی مرضی کے غلام بنے رہیں۔ لیکن اب وقت ہے کہ آپ خود سے کہیں، میں کسی کا غلام نہیں، میں اپنی زندگی کا مالک ہوں۔ سوچئے کیا فائدہ اگر آپ نے پوری زندگی دوسروں کی توقعات پر گزار دی اور اپنے دل کی ایک بھی خواہش پوری نہیں کی؟ کیا فائدہ اگر آپ نے دوسروں کے آرام کے لیے اپنا سکون قربان کر دیا اور آخر میں آپ کے پاس صرف تھکن اور پچھتاوا رہ گیا؟ یاد رکھیے، جب آپ دوسروں کے جھگڑوں میں نہیں پڑتے، آپ جیت جاتے ہیں۔ جب آپ انکار کرتے ہیں ایسے قرض سے جو سکون لوٹ لے، آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اپنی اصل شخصیت کے ساتھ جیتے ہیں، آپ واقعی زندہ رہتے ہیں۔ اور جب آپ دوسروں کے جذبات کو اپنے سکون پر حاوی نہیں ہونے دیتے، تب آپ اپنی زندگی کے اصل ذائقے چکھتے ہیں۔ دوستو، زندگی مختصر ہے، یہ وقت کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو جینے کے لیے ہے۔ اس لیے مضبوط بنیے، اپنی حدود طے کیجیے اور سکون قلب کو سب سے بڑی دولت سمجھیے، کیونکہ آخر میں نہ دنیا کے مطالبات ختم ہوں گے نہ دوسروں کی فرمائشیں، لیکن آپ کا وقت اور سکون اگر ایک بار کھو گیا تو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا آپ باقی زندگی دوسروں کے تقاضوں میں ضائع کریں گے، یا پھر صاف دل اور مضبوط ارادوں کے ساتھ کہیں گے اب میں اپنی زندگی اپنے سکون کے ساتھ گزاروں گا۔